الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دوستو، آج کا یہ جو ہمارا ویڈیو ہے یہ اس سلسلے میں ہے کہ کبھی ہم کیا لوگ بھی آپس میں لڑتے ہیں، ان سے کچھ لغزشیں ہو جاتی ہیں، حالانکہ ان کا عقیدہ، ایمان، یہ سارا کچھ خیالات ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان میں کچھ نہ کچھ اڑبڑت ہو جاتی ہے۔ تو اس بارے میں دیکھتے ہیں ہم کہ قرآن مجید ہمیں کیا گائیڈ لائنس دے رہا ہے اور ہمیں کیا قرآن مجید کی طرف سے کیا ہدایت مل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دو پیغمبر ہیں اور دونوں بھائی ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں ایک طرف اور ہارون علیہ السلام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں کوہ طور پر، اور پیچھے سے اپنے بھائی حضرت ہارون کو چھوڑ کے گئے کہ یہ قوم ہے، ادھر آپ رسول ہیں تو آپ ان کی نگہبانی کریں۔ تو وہ وہاں پر کوہ طور پر ہی تھے تو اللہ کی طرف سے ان کو اطلاع مل گئی وحی کی صورت میں کہ بنی اسرائیل جو قوم ہے آپ کی، تو وہ جو نا بچھڑے کی پوجا کر رہی ہے، بچھڑے کو انہوں نے الہ بنا لیا اور بچھڑے سے جو ہے نا وہ حاجتیں پوری کرواتے ہیں اور بچھڑے کی جو ہے نا وہ عبادت کر رہے ہیں، گائے کے بچے کی عبادت کر رہے ہیں۔ وہ قوم آپ کی شرک کرنے لگ گئی ہے اور توحید کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا عرصہ چاہا وہ وہاں پر ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اجازت دی تو کوہ طور سے موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اپنے قبیلے کے اندر اور اپنی قوم کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر آئے۔ دیکھا تو وہ موسیٰ علیہ السلام غصے سے جو ہے نا وہ بھرے ہوئے تھے۔ قرآن فرماتا ہے وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسْفًا۔ تو موسیٰ علیہ السلام غضبان، بڑے غصے میں، بڑے جو ہے نا غصے کے اندر تھے۔ قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے جو نگہبانی کی اے ہارون کو، یہ نگہبانی میری قوم کی جو آپ نے کی، میں چھوڑ کے گیا تھا، یہ اچھی نہیں کی۔ اَأَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ۔ وہ اتنے غصے میں تھے کہ وہ جو تختیاں تھیں توریت کی، ان کو غصے کے اندر آ کر موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں جو تھے توریت کی، جو اس وقت کتاب اللہ تھا، اس کو پھینک دی زمین پر۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا سر کے بال پکڑ کر اور داڑھی کے بال پکڑ کر اس کو گھسیٹنے لگا، اپنے طرف کھینچنے لگا۔ قال ابن امہ، تو انہوں نے کہا کہ اے اماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی وقادوا یقتلوننی، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور یہ امکان تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتی۔ فلا تشمت بالاعداء، لوگوں کے موجودگی میں، اتنے لوگ کھڑے ہیں، لوگوں کی موجودگی میں آپ میری جو ہے نا یہ اس طرح آپ نہ کریں، یہ اس سے میرے جو دشمن ہیں وہ ہنسیں گے۔ جو آپ نے سر کو پکڑا ہوا ہے، داڑھی کو پکڑا ہوا ہے، آپ مجھے گھسیٹ رہے ہیں، تو اس پر میرے دشمن جو ہے نا وہ ہنسیں گے میرے اوپر۔ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے قوم ظالمین کے ساتھ، ظالم قوم کے ساتھ مجھے نہ ملاؤ۔ تو یہ گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام کی یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورۃ اعراف آیت نمبر 150 ہے، سورۃ اعراف آیت نمبر 150۔ اس میں یہ معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ غلط فہمیاں پیدا ہوئیں کہ ایک تو انہوں نے نگہبانی اچھی نہیں کی،
اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے جو ان کو نصیحت کی تھی ہارون کو، اگرچہ ہارون بڑا بھائی تھا، جو اس کو میں نے نصیحتیں کی تھی وہ اس نے میری اطاعت بھی نہیں کی۔ تیسری یہ ہے، اس طرح کی شکایت اس کے ذہنوں میں رہی کہ یہ گویا کہ قوم سے مل گیا ہے، بنی اسرائیل کے ساتھ مل گیا ہے، اور یہ ہے کہ اس نے ان کے ساتھ بہت ہی نرم رویہ اپنایا ہے۔ اس طرح سے خدشات موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تھے، یا یہ آپ کہیں کہ یہ الزامات تھے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لگا رہے تھے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، اپنے بڑے بھائی کے اوپر۔ اور ان الزامات کی موجود کے اندر یہ جو خدشات تھے اس کے ذہنوں کے اندر کہ ہارون ایسا آدمی ہے، تو انہوں نے داڑھی سے بھی اس کو پکڑا اور سر کے بالوں سے بھی گھسیٹا بھی، اور تختیاں جو تھی توریت کی ان کو بھی زمین کے اوپر پھینک دیا۔ اب آپ دیکھیں، ہارون علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، رسول ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہیں۔ ایک تو بڑا بھائی ہے، اس کو سر کے بال سے پکڑنا اور داڑھی سے بھی کھینچنا اور گھسیٹنا، تو یہ ایک بے ادبی ہے اور ایک طرح کا کفر ہے، ایک طرف کہ یہ کفریہ کام ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو کتاب اللہ تھا، اللہ تعالیٰ کی کتاب توریت تھا، اس کو بھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر پھینک دیا۔ یہ بھی ایک طرح کے کفریہ کام تھے، گناہ گاری کے کام تھے۔ اگر کفر کے کام نہیں بھی آپ کہیں تو اتنا تو ضرور کہیں گے نا کہ وہ یہ خطائیں تھیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، یہ گناہ کے کام ہوئے۔ لیکن اس کی طرف یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے گناہ کیے یا یہ جو خطائیں کیں، یہ ان سے جو لغزشیں ہوئی ہیں، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ کس وجہ سے کی، یہ دیکھا جائے گا۔ یہ ہمیشہ دیکھا جاتا ہے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ جو الزام لگائے انہوں نے، اور یہ جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہارون بڑے بھائی کو پکڑا داڑھی سے، اور یہ جو اس نے گناہ کے کام کیے، اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ اپنے نفس کی خاطر نہیں کر رہے تھے۔ اس کی نیت کیا تھی؟ نیتوں کو دیکھا جائے گا۔ نیت کے اعتبار سے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام بھی صحیح تھے، انہوں نے تو تبلیغ کی، لیکن وہ جب دیکھا کہ ابھی مجھے قوم مارے گی، جب ڈر اس کے ذہن میں پیدا ہوا، پھر اس نے تبلیغ نہیں کی۔ اور یہ کہا نا قرآن مجید کے اندر، یہ انہوں نے کہا نا کہ قوم نے مجھے ضعیف سمجھا، کمزور سمجھا، میری بات کو وزن نہیں دے رہے تھے، اور یہ بھی امکان تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے، تو اس لیے پھر میں نے زیادہ جو ہے نا تبلیغ نہیں کی، پھر تبلیغ کے اندر میں ذرا ڈھیلا پڑ گیا۔ تو دوسری طرف آپ آئیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، جو اپنے ذہن کے اندر مختلف خدشات رکھتے تھے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ یہ سست ہے، ضعیف ہے، اور انہوں نے جو ہے مداحنت سے کام لیا، نرمی دکھائی ہے، اور شرک کے بارے میں شرک کر رہے تھے اور اس نے نرمی دکھائی ہے، اور تبلیغ کا جو حق تھا وہ پورا ادا نہیں کیا۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اور جو میں نے اس کو کہا تھا، جس طرح سے سمجھایا تھا، اس نے میری وہ اطاعت نہیں کی۔ میں ان کو نگہبان چھوڑ کے گیا تھا، ادھر خلیفہ چھوڑ کے بنا کے گیا تھا کچھ عرصے کے لیے، اس نے وہ خلافت اور نگہبانی وہ صحیح طور پر ادا نہیں کی، اس کا حق ادا نہیں کیا، تو وہ بڑے۔ لیکن یہ کہ یہ دیکھا جائے گا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بارے میں نیت کیا تھی۔ وہ جو کچھ اس نے یہ کیا اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر کیا، توحید کی وجہ سے، غیرت ایمانی کی وجہ سے، غیرت ایمانی کی وجہ سے کیا تھا یہ کام، اور اس کا ایمان بہت، یعنی کہ شرک کو انتہائی برا سمجھ کر اس نے یہ کام کیا تھا، یا اپنے نفسانی خواہشات کی وجہ سے کیا تھا؟ نہیں، اس نے یہ جو کچھ کیا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کیا تھا۔ اس کی بھی نیت ٹھیک تھی، کیونکہ اس نے جو سر پکڑا، اس کا سر کے بال اور داڑھی پکڑی اور گھسیٹا، اور وہ توریت کے جو ہے نا وہ تختیاں پھینک دیں، تو یہ سارے جو اس نے کام کیا، اس کی نیت کے اوپر دیکھا جائے گا کہ نیت کیا تھی اس وقت۔ نیت اس وقت یہ تھی کہ یہ قوم جو ہے وہ شرک کیوں کرتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، بے شک یہ قوم پوجا کر رہی ہے،
اس کی یہ ایمانی غیرت کی وجہ سے تھا اور اللہ تعالیٰ کی وجہ سے تھا، اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے اس نے نہیں کیا، یہ اس کی نیت تھی۔ اس لیے اللہ پاک نے نہیں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کفر کیا، اور نہ ہارون علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کہا، نے فتویٰ دی کہ وہ ہارون علیہ السلام نے کفر کیا، شرک کیا یا بدعت کی، اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا کہ تم نے کفر کیا، گناہ کیے تم نے، اور یہ آپ اپنے بھائی کی جو تعظیم کا خیال نہیں رکھا، ایک نبی اور پیغمبر کی عزت اور احترام کا تو نے خیال نہیں رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں دی قرآن مجید کے اندر، کیوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیت کو بھی دیکھتے ہیں، اور جب نیتیں دونوں کی صحیح تھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑ بھی نہیں کی۔ یہ قرآن مجید کے اس آیت سے ہمیں سبق ملا کہ بسا اوقات دو ہم خیال لوگ ہوتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے، کسی بات کی وجہ سے کچھ خدشات پیدا ہو جاتے ہیں، ایک بندہ دوسرے کو گناہگار سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور اس میں وہ عملی طور پر آگے بھی بڑھ جاتا ہے، کچھ اسٹیپ بھی اٹھا لیتا ہے عملی طور پر سختی کے، اس دوسرے کے اوپر بہتان وغیرہ بھی لگا دیے جاتے ہیں، الزامات لگائے جاتے ہیں کہ فلاں ایسا ایسا ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دونوں کی نیت کس طرح کی ہے۔ تو یہ سبق پڑھا کہ فتویٰ دینے سے پہلے تو جب اللہ تعالیٰ نے فتویٰ کفر کی نہیں دی، ان کے اوپر گناہ گاری کی نہیں دی، تو پھر ہم لوگ کون ہیں کہ ہم ان کو کہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ایسے کیا یا ہارون علیہ السلام نے ایسے ایسے کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہیں پکڑا تو ہمیں بھی نہیں پکڑنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے بعد آپ دیکھیں یہ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک میں جا رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا اس وقت کہ اے علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے ہارون کے لیے موسیٰ علیہ السلام تھے، یعنی کہ اشارہ دے دیا کہ جس طرح سے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں اختلاف ہو گئے تھے، آپس میں لڑ پڑے تھے، الزامات وغیرہ ان کے ذہنوں میں موسیٰ علیہ السلام نے ایک طرح کے لگائے تھے ہارون علیہ السلام کے اوپر، تو اے علی تیرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا کہ تیرے اوپر بھی یہ امکانات ہیں، تیرے اوپر بھی موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح سے ہارون علیہ السلام کے ساتھ الزامات لگائے، کمزوری کے، سستی کے، مداحنت کے، نرمی کے اور مفاہمت کے، اس طرح سے تیرے اوپر بھی ایک دوسرا گروہ ہوگا، وہ ہارون علیہ السلام کی طرح، موسیٰ علیہ السلام کی طرح تیرے اوپر بھی الزامات لگیں گے، مداحنت کے یا ان کے ساتھ مل جانے کے، کچھ نہ کچھ الزامات تیرے اوپر بھی لگیں گے، لیکن لگانے والے کون ہوں گے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ کا رسول ہے، مومن ہے، اور دوسرے مومن پہ اوپر لگائے تھے، اسی طرح سے اے علی تیرے اوپر بھی مومنین کا گروہ ہوگا، ایمانداروں کا گروہ ہوگا، مسلم ہوں گے، ایک ہی آپ کی جماعت سے تعلق رکھنے والے ہی ہوں گے، آپ کے ہم خیال لوگ ہوں گے، آپ کے ہم عقیدہ لوگ ہوں گے، وہ مختلف قسم کے الزامات وغیرہ لگائیں گے، آپ دو طرح کے گروپ میں تقسیم ہو جائیں گے، آپ ان کے اوپر لگائیں گے، وہ آپ لوگوں کے اوپر لگائیں گے، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے درمیان میں اختلاف پیدا ہو گیا، اختلاف ہو گیا تھا، اس طرح سے تم بھی آپس میں لڑو گے اور آپ لوگوں کے درمیان میں بھی اختلافات ہوں گے، اور وہ واقعی ہوئے کہ طلحہ ہیں، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، امیر معاویہ ہیں، عائشہ صدیقہ ایک طرف ہیں، عمار بن یاسر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروپ دوسری طرف ہے، لیکن یہ سارے کے سارے ہم عقیدہ لوگ ہیں۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اسے سمجھ لینا کہ جس طرح ہارون علیہ السلام مومن تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی مومن تھے، لیکن یہ خدشات جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اختلافات جو ہوئے ہیں، تو اختلاف کی وجہ سے جس طرح سے وہ کافر نہیں بنے تھے، اس طرح سے آپ کے خلاف الزام لگانے والے یا آپ جن کے اوپر الزام لگاؤ گے تو وہ بندہ کافر نہیں ہوں گے۔ جس طرح سے
اس طرح سے آپ نے جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تھے، اسی طرح سے آپ کے ساتھ بھی رویہ ہوگا۔ تو اس وقت آپ بھی نہ کسی کے اوپر کفر کی فتویٰ لگانا ہے اور نہ دوسرے لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروپ کے اوپر فتویٰ لگائیں گے۔ یہ دو گروپوں کے درمیان میں یہ اختلافات کبھی کبھار ہو جاتے ہیں، لیکن دونوں مومنین ہوں گے۔ اور یہ قرآن مجید کی آیت جو سورت حجرات کی ہے میرے بھائیوں، اس میں بھی اشارہ ہے ایک طرح کا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، سورت حجرات آیت نمبر 9 ہے۔ اے لوگوں، اگر مومنین کے دو گروہ ہو جائیں، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے دو گروہ ہو جائیں، اقْتَتَلُوا، وہ قتال کریں، آپس میں جنگ کریں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان میں صلح و صفائی کرا لیا کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، ایک گروہ دوسرے کا باغی بن جائے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، کہ ان دونوں مومنین کے گروپوں کے درمیان میں صلح کرا دیا کرو۔ اب یہ قرآن مجید آیت یہ اشارہ دے رہی ہے کہ اگر دو مسلمین کے درمیان میں گروپوں میں قتل و غارت ہو یا اختلاف ہو جائیں، قتال کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو مومنین کہا ہے۔ اور حدیث بھی ہے صحیح بخاری کی، جب امام حسن آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا اور کہا کہ یہ میرا بیٹا ان ابنی ھذا، یہ میرا بیٹا جو ہے یصلح بین الفئتین العظیمتین من المسلمین، مسلمین کے دو عظیم جو ہے نا گروہ ہوں گے، ان کے درمیان میں جو اختلافات ہوں گے تو ان کو مٹا کے یہ صلح کرائے گا۔ یعنی کہ امام حسن جو ہے نا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اس حدیث میں بھی دونوں کو مسلمین کے گروہ کہا ہے، یعنی کہ اختلاف ہوں گے، اختلاف کے بعد صلح حسن رضی اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں صلح کروائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت جو ہے نا حسن نے صلح کرایا اور حکومت جو ہے نا وہ امیر معاویہ کی طرف دے دی۔ تو اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ امیر معاویہ کا گروپ بھی مومن ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی صورت حجرات سے بھی یہ معلوم ہوا آیت نمبر 9 سے کہ دو مسلمین کے گروہ آپس میں لڑیں، یعنی اگر مومن کے ساتھ لڑے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا، اور یہ بھی امکان ہے کہ مومن کے ساتھ لڑ سکتا ہے کسی خدشات کے بنیاد کے اوپر، کسی غلط فہمیوں کے اوپر، یا درمیان میں کچھ اور لوگ آ جائیں منافقین، ان کو لڑوا دیں، تو یہ امکانات ہوتے ہیں، ان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن کہا ہے کہ مومنوں کے درمیان میں اختلافات ہوں، دونوں مومن ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فئتین العظیمتین عظیم فرق اور من المسلمین، مسلمین میں سے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ بھی معلوم ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مومن کہا، اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ ہارون اور موسیٰ کی طرف اے علی آپ ہوں گے۔ تو یہ بھی ثابت ہوا کہ جس طرح سے وہ دونوں مومن تھے اور دونوں رسول سے، اللہ نے کسی سے بھی رسالت نہیں چھینی، واپس نہیں لی، سزائیں نہیں دی، کفر کی فتویٰ اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، تو ان کے اوپر بھی ہمیں کفر کی فتویٰ نہیں دینی چاہیے۔ اور یہ بھی دونوں مومن ہیں، امیر معاویہ کا گروپ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروپ۔ اور اس بارے کے اندر آپ دیکھیں، اور ہم آگے بڑھتے ہیں، یہ قرب الاسناد ہے، ان جعفر، امام جعفر صادق سے ہے، ان ابی علیہ السلام، اپنے باپ ابے سے یعنی امام باقر سے روایت کرتے ہیں، ان علی علیہ السلام کہ علی علیہ السلام نے لم یکن ینسب احدا من اہل الحرب الی الشرک، کہ کوئی کسی کو بھی منسوب نہ کرے جن لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے کہ وہ الی الشرک، شرک کی طرف، ولا الی النفاق، یا نفاق کی طرف، کہ علی کے ساتھ جنہوں نے جنگ کی ہے ان کو حضرت علی نے کہا کہ ان کو کوئی بھی بندہ شرک کی طرف منسوب نہ کرے کہ وہ مشرک ہو گئے یا منافق ہو گئے یا کافر ہو گئے تھے۔ وَلَكِنَّهُ كَانَ يَقُولُ، لیکن وہ کہتے تھے، ہم اخواننا، وہ ہمارے ہی بھائی ہیں۔ یہ دیکھیں الفاظ ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ہم اخواننا بغوا علینا، وہ ہیں مسلم
ہماری طرح کے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ایمان کی طرح کے لوگ ہیں، بغاؤ علینا، صرف ہم سے بغاوت کی ہے انہوں نے، اللہ اس کے رسول سے بغاوت نہیں کی ہے، وہ وقت کے حکمران سے انہوں نے بغاوت کی ہے، لیکن ہیں ہم اخواننا، وہ ہمارے مسلم بھائی ہیں، مومن بھائی ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ کون کہتے ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ مشرک نہیں، منافق نہیں، کافر نہیں ہیں، جو میرے ساتھ جنگ کر چکے ہیں، یعنی کہ طلحہ، زبیر، امیر معاویہ، بی بی عائشہ صدیقہ، جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آ گئی تو پھر دنیا کے اندر اور لوگ کون ہیں جو ان کے اوپر کفر اور شرک اور منافقت کی فتویٰ لگائیں؟ میرے بھائیوں، بس تو یہ صفحہ نمبر 94 پر قرب الاسناد کی یہ حدیث ہے، اور یہ نہج البلاغہ ہے، یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں یہ کتاب شیعہ بھائی، بلکہ کہتے ہیں قرآن مجید کے بعد یہ نہج البلاغہ ہے ان کے اندر۔ کچھ لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں، جو مختلف علاقوں کے باشندوں کو سفین کے روزات سے مطلع کرنے کے لیے تحریر فرمایا حضرت علی نے۔ کہتا ہے کہ امیر معاویہ اور ہمارا اللہ ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، اور دین بھی ایک ہی ہے، فرق صرف خون عثمان کے بارے میں ہے، فرق صرف خون عثمان کے بارے میں ہے، اور باقی کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ اور فتویٰ دیا کہ جو ہم سے لڑ رہے ہیں وہ ہمارے ہی بھائی ہیں، صرف انہوں نے ہم سے بغاوت کی، اللہ اس کے رسول کے باغی نہیں ہے۔ اب قرآن مجید کی ایک اور بھی آیت ہے، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کہا جائے۔ یہ سورۃ اعراف آیت نمبر 43 ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جنتیوں کو جنت میں جانے سے پہلے ان کے دلوں میں جو غل ہوگا، ایک دوسرے کے خلاف حسد ہوگا، بغض ہوگا، کینہ ہوگا، اس کو دور کر دیا جائے گا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کو داخل کر دیا جائے گا جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت میں جاتے ہوئے اللہ کی تعریف کریں گے کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی ہدایت کو حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اس میں بھی یہ معلوم ہوا کہ جنتیوں میں سے اگر کسی بندے کو جنتیوں سے اگر کوئی غل ہو، شکوہ شکایت ہو، کوئی بغض ہو دل کے اندر، یا کوئی اختلاف ہو یا شکایت ہو، تو یہ قرآن مجید کا آیت بتا رہی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جہنمی نہیں بنے گا، وہ کافر نہیں بنے گا، بر قرآن مجید کا آیت کہتی ہے کہ یہ بھی جنت میں جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے یہ پہلے نکال دے گا، نکال کے پھر یہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل کر دے گا۔ اگر جنتیوں کے ساتھ بغض، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی کو اگر شکایت ہو یا کچھ اور ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گیا۔ شکایت ہونے کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، اور یہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ مومن کے ساتھ جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ کسی کو شک و شکایت ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے وہ دور کر کے پھر اس کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جنت میں تو وہ جائے گا نا جو کافر نہ ہو، مسلم ہو اور مومن ہو، تو اس کا مطلب وہ مومن، اس کا ایمان خراب نہیں ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ تو اگر امیر معاویہ کو کوئی شکایت تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلحہ زبیر سے کسی طرح کی کوئی اگر شکایت تھی، یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام سے نکل گئے، کافر ہو گئے، منافق ہو گئے اور مشرک ہو گئے، جیسے عموماً شیعہ بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے۔ تو یہ شیعہ بھائیوں کا عقیدہ یہ قرآن مجید کے خلاف ہے۔ قرآن مجید جس طرح سے ہمیں بتا رہا ہے اس طرح کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ قرآن مجید کے آیات کس لیے ہیں، اور یہ حضرت علی کے قرب الاسناد کے اندر یہ، اور یہ نہج البلاغہ کے اندر یہ کس لیے پھر یہ ہیں جو ہے نا یہ اقوال ہیں، اس لیے ہیں کہ ان کی پیروی کرو، اور اس لیے قرآن مجید اللہ نے اتارا کہ قرآن مجید کی پیروی کرو، اپنے عقیدے کو قرآن مجید کے مطابقت میں بناؤ، قرآن مجید سے ٹکراؤ میں نہ آؤ۔ میرے بھائیو، ان قرآنی آیات کے اندر اور یہ جو مختلف روایتیں ہم نے پڑھی ہیں شیعہ کتب سے، اور قرآن مجید کے آیات بھی ہیں، اور صحیح بخاری کی حدیث سے حضرت حسن والی ہے، ان تمام سے ثابت ہوا کہ کبھی کبھار ایک ہی جماعت کے مختلف لوگوں کے درمیان میں ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے، اختلافات ہو جاتے ہیں، تو
وہ جو امیر ہوتے ہیں کچھ جماعت کے، وہ ڈکٹیٹر، کچھ لوگ ڈکٹیٹر ٹائپ کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ امیر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ امیر کے جماعت کے جو امیر ہوتے ہیں نا وہ ڈکٹیٹر ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ وہ پھر یہ سوچتے ہیں کہ جو بھی ہمارے ساتھ اختلاف رکھتا ہے اس کو وہ پھر جماعتوں میں رہنے نہیں دیتے۔ ایسا عموماً دیکھا گیا ہے۔ اور یہ مختلف جماعتوں کے اندر جو عمرا ہوتے ہیں کبھی کبھی ڈکٹیٹر بن کے لوگوں کو وہ جو ہے نا یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اختلاف کرنے والے ہم سے وہ کافر ہیں۔ وہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کرنے والا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اختلاف کیا اور لوگوں کے اندر اس کی بے عزتی بھی کی، لوگوں کے سامنے، اکیلائی میں بھی نہیں، اور اس کے جو ہے نا عزت اور داڑھی سے پکڑا اور بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا، توریت کی تختیوں کو پھینک دیا۔ تو جب ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے موسیٰ علیہ السلام اختلاف کر سکتے ہیں اور اتنا کچھ آگے بڑھ بھی گئے تو وہ کافر، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتویٰ نہیں دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو ان عمراؤں کو بھی دوسرے آدمی جو ان کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں ان کی نیتوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر ہے یا ان لوگوں کی نیتیں جو ہیں وہ اپنی نفسانی خواہشات ہیں۔ اگر نفسانی خواہشات ہوں تو پھر تو بندہ پکڑا جائے گا، لیکن اگر کوئی اختلاف کرتا ہے صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، تو اس نیت کی وجہ سے اس کو پکڑا نہیں جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک۔ تو ان لوگوں کے لیے بھی ان قرآنی آیات میں نصیحت ہے کہ یہ لوگوں اپنے آپ کو ایڈمنسٹریشن اور اپنی مینجمنٹ اور آپ اپنی تنظیم اس طرح کی بنائیں جس طرح سے قرآن مجید بتا رہا ہے، جس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں کیا، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ کے درمیان میں اگر اختلافات ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو مومن کہا ہے۔ سورت قرآن مجید کے آیت سورت حجرات دونوں کو مومن کہتی ہے، آیت نمبر 9۔ تو اسی طرح سے جب ہم کیا لوگوں کے اندر ٹکراؤ پیدا ہو تو کوئی کسی کے اوپر کفر کی فتویٰ نہ دے۔ تو یہ جو ہے نا یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو مختلف جماعتوں کے عمرا ہیں، تاکہ وہ اس حد تک رہیں اور یہ قرآن مجید کی جو ہدایت ہے اس پر وہ عمل پیرا ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر